بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست کر دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ پس جس وقت کی نگاہ پھترا جائے اور چاند بے نور ہو جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی پناہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، گو اپنے تمام عذر سامنے ڈال دے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ جس چیز پر قسم کھائی جائے اگر وہ رد کرنے کی چیز ہو تو قسم سے پہلے لا کا کلمہ نفی کی تاکید کے لیے لانا جائز ہوتا ہے۔ یہاں قیامت کے ہونے پر اور جاہلوں کے اس قول کی تردید پر کہ قیامت نہ ہوگی قسم کھائی جا رہی ہے، تو فرماتے ہیں قسم ہے قیامت کے دن کی اور قسم ہے ملامت کرنے والی جان کی۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کی قسم ہے اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم نہیں ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی قسم ہے۔ حسن اور اعرج رحمۃ اللہ علیہما کی قرات لا اقسم بیوم القیامہ ہے۔ اس سے بھی حسن رحمہ اللہ کے قول کی تائید ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک پہلے قسم ہے اور دوسرے کی نہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ دونوں کی قسم کھائی ہے، جیسے کہ قتادہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے۔ ابن عباس اور سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہما و رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے، اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول بھی یہی ہے۔ یوم قیامت کو تو ہر شخص جانتا ہی ہے۔ نفس لوامہ کی قسم۔ نفس لوامہ کی تفسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد مؤمن کا نفس ہے، کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ملامت ہی کرتا رہتا ہے کہ یوں کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کھا لیا، یہ خیال دل میں کیوں آیا۔ ہاں فاسق فاجر غافل ہوتا ہے، اسے کیا پڑی ہے جو اپنے نفس کو روکے۔ یہ بھی مروی ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اپنے آپ کو ملامت کرے گی، خیر والے خیر کی کمی پر اور شر والے شر کے سرزد ہو جانے پر۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد مذموم نفس ہے جو نافرمان ہو، فوت شدہ پر نادم ہونے والا اور اس پر ملامت کرنے والا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اقوال قریب قریب ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نفس والا ہے جو نیکی کی کمی پر برائی کے ہو جانے پر اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اور فوت شدہ پر ندامت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سوچے ہوئے ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کی ہڈیوں کے جمع کرنے پر قادر نہ ہوں گے۔ یہ تو نہایت غلط خیال ہے۔ ہم اسے متفرق جگہ سے جمع کر کے دوبارہ کھڑا کریں گے اور اس کی پور پور بنا دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں یعنی ہم قادر ہیں کہ اسے اونٹ یا گھوڑے کے تلوے کی طرح بنا دیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی دنیا میں بھی اگر ہم چاہتے اسے ایسا کر دیتے۔ آیت کے لفظوں سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قادرین حال ہے نجمعو سے، یعنی انسان کیا یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے؟ ہاں ہاں، ہم عنقریب جمع کریں گے، درا حالہ کہ ہمیں ان کے جمع کرنے کی قدرت ہے۔
بلکہ اگر ہم چاہیں تو جتنا یہ تھا اس سے بھی کچھ زیادہ بنا کر اسے اٹھائیں، اس کی انگلیوں کے سرے برابر کر کے۔ ابن قتیبہ اور زجاج رحمہم اللہ کے قول کے یہی معنی ہیں۔ توبہ کی امید پر گناہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آگے فسق و فجور کرنا چاہتا ہے، یعنی قدم بقدم بڑھ رہا ہے، امیدیں باندھے ہوئے ہے، کہتا جاتا ہے کہ گناہ کر تو لوں، توبہ بھی ہو جائے گی۔ قیامت کے دن سے جو اس کے آگے ہے کفر کرتا ہے، وہ گویا اپنے سر پر سوار ہو کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر وقت یہی پایا جاتا ہے کہ ایک ایک قدم اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کی طرف بڑھاتا جاتا ہے، مگر جن پر رب کا رحم ہے۔ اکثر سلف کا قول اس آیت کی تفسیر میں یہی ہے کہ گناہوں میں جلدی کرتا ہے اور توبہ میں تاخیر کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یوم حساب سے انکاری ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، اور یہی زیادہ ظاہر مراد ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ اس کا یہ سوال بھی بطور انکار کے ہے۔ یہ تو جانتا ہے کہ قیامت کا آنا محال ہے، جیسے اور جگہ ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تم بتا دو کہ قیامت کب آئے گی۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا ایک دن مقرر ہے جس سے نہ تم ایک ساتھ آگے بڑھ سکو گے نہ پیچھے ہٹ سکو گے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، جیسے اور جگہ فرمایا لا يرتد الیہم طرفہم الی آخر الآیہ، یعنی پلکیں جھپکیں گی نہیں بلکہ رعب و دہشت کے مارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے۔ بریقہ کی دوسری قراءت برقہ بھی ہے، معنی قریب قریب ہیں، اور چاند کی روشنی بالکل جاتی رہے گی اور سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی دونوں کو بے نور کر کے لپیٹ لیا جائے گا، جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں وجمع بین الشمس والقمر ہے۔ انسان جب یہ پریشانی، شدت ہول، گھبراہٹ اور انتظام عالم کی یہ خطرناک حالت دیکھے گا تو بھاگتا جائے گا اور کہے گا کہ جائے پناہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ کوئی پناہ نہیں رب کے سامنے، اور اس کے پاس ٹھہرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، یعنی آج نہ تو کوئی جائے پناہ ہے، نہ ایسی جگہ کہ وہاں جا کر تم انجان اور بے پہچان بن جاؤ۔ آج ہر شخص کو اس کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے اعمال سے مطلع کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی جو کیا تھا موجود پالیں گے، اور آپ کے رب کسی پر ظلم نہ کریں گے۔ انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے، اپنے اعمال کا خود آئینہ ہے، گو انکار کرے اور عذر معذرت پیش کرتا پھرے، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے انسان اپنا نام اعمال خود پڑھ لے اور اپنے آپ کو آپ ہی جانچ لے، اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء ہی اس پر شہادت دینے کو کافی ہیں، لیکن افسوس کہ یہ دوسروں کے عیبوں اور نقصانوں کو دیکھتا ہے اور اپنے کیڑے چننے سے غافل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم، تو دوسروں کی آنکھوں کا تو تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی تجھے سجا ہی نہیں دیتا۔ قیامت کے دن گو انسان فضول بہانے بنائے اور جھوٹی دلیلیں دے اور بیکار عذر پیش کرے، ایک بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اس آیت کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ وہ پردے ڈالے۔ اہل یمن پردے کو عذار کہتے ہیں عین سے، لیکن صحیح معنی اوپر والے ہیں، جیسے اور جگہ ہے کہ کوئی معقول عذر نہ پا کر اپنے شرک کا سرے سے انکار ہی کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم مشرک تھے ہی نہیں۔ اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھا کھا کر سچا ہونا چاہیں گے، جیسے دنیا میں تمہارے سامنے اے مومنو ان کی حالت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر تو ان کا جھوٹ ظاہر ہے، گو وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتے رہیں۔ غرض عذر معذرت انہیں قیامت کے دن کچھ کار آمد نہ ہوگی، جیسے اور جگہ اللہ فرماتے ہیں لا ينفع الظالمین معذرتهم، یعنی ظالموں کو اس روز ان کی معذرت کچھ کار آمد نہ ہوگی، یہ اپنے شرک کے ساتھ ہی اپنی تمام بدعمالیوں کا انکار کر دیں گے، لیکن بے سود اور بے فائدہ ہوگا۔
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ ہم جب اسے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کے در پہ رہیے، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارا ذمہ ہے۔ نہیں، تم تو دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے ایک چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا اور یاد کرنا۔ یہاں اللہ عز و جل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہیں کہ فرشتے سے وحی کس طرح لیں۔ رسول اللہ اس کے لینے میں بہت جلدی کرتے تھے اور قرات میں فرشتے کے بالکل ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ بس اللہ عز و جل حکم فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ وحی لے کر آئے تو آپ سنتے رہیں، پھر جس ڈر سے آپ ایسا کرتے تھے اس کی بابت تسلی دیتے ہیں کہ آپ کے سینے میں اسے جمع کر دینا اور بر وقت آپ کی زبان سے اس کا پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اسی طرح اس کا واضح کرانا اور تفسیر اور بیان آپ سے کرانے کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ پس پہلی حالت تو یاد کرانا، دوسری تلاوت کرانا، تیسری تفسیر، مضمون اور توضیح مطلب کرانا، تینوں کی کفالت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، یعنی جب تک آپ کے پاس اے نبی وحی پوری نہ آئے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں، ہم سے دعا مانگیے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کرتے رہیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسے یعنی قرآن کو آپ کے سینے میں اے نبی جمع کرنا اور اسے آپ سے پڑھوانا ہمارے اوپر ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں یعنی جب ہمارا نازل کردہ فرشتہ جبرائیل اسے تلاوت کرے تو آپ سن لیجئے، جب وہ پڑھ چکے تب آپ پڑھیے، ہماری مہربانی سے آپ کو پورا یاد نکلے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حفظ کرانے، تلاوت کرانے کے بعد ہم آپ کو اس کے معانی، مطالب، تبیین و توضیح کے ساتھ سمجھا دیں گے تاکہ ہماری اصلی مراد اور صاف شریعت سے آپ پوری طرح آگاہ ہو جائیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے وحی لینے میں سخت تکلیف ہوتی تھی، اس ڈر کے مارے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے اور آپ کے ہونٹ مبارک ہلتے جاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث نے اپنے ہونٹ ہلا کر دکھایا کہ اس طرح، اور ان کے شاگرد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے استاد کی طرح ہونٹ ہلا کر اپنے شاگرد کو دکھائے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اتنی جلدی نہ کرو اور ہونٹ نہ ہلاؤ، اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کی تلاوت کرانا ہمارے سپرد ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں تو آپ سنیے اور چپ رہیے۔ جبرائیل کے چلے جانے کے بعد انہی کی طرح ان کا پڑھایا ہوا پڑھنا بھی ہمارے سپرد ہے۔ بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ بخاری میں یہ بھی ہے کہ پھر وحی اترتی تو رسول اللہ نظریں نیچی کر لیتے اور جب وحی اتر چکتی تو آپ پڑھتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عطیہ عوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا بیان اے نبی ہم پر ہے، یعنی حلال حرام کا واضح کرنا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو قیامت کے انکار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کو نہ ماننے اور اللہ کے عظیم الشان رسول یعنی آپ کو اے نبی ماننے اور آپ کی اطاعت نہ کرنے پر آمادہ کرنے والی چیز حب دنیا یعنی دنیا سے محبت اور ترک آخرت، آخرت کو چھوڑنا ہے۔ حالانکہ آخرت کا دن بڑی اہمیت والا دن ہے۔
اس دن بہت سے لوگ تو وہ ہوں گے جن کے چہرے حشاش بشاش، تر و تازہ، خوش و خرم ہوں گے، اور اپنے رب کے خوبصورت چہرے کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہوں گے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ عن قریب تم اپنے رب کو صاف صاف کھلم کھلا اپنے سامنے دیکھو گے۔ بہت سی صحیح احادیث سے متواتر سندوں سے جو ائمہ حدیث نے اپنے کتابوں میں وارد کی ہیں، ثابت ہو چکا ہے کہ ایمان والے اپنے رب کے خوبصورت چہرے کے دیدار سے قیامت کے دن مشرف ہوں گے۔ ان احادیث کو نہ تو کوئی ہٹا سکے گا، نہ ان کا کوئی انکار کر سکے گا۔ اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک، اے اللہ ہم تمام آپ سے آپ کے بزرگ و برتر چہرے کو دیکھنے کی لذت کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، سورج اور چاند کو جبکہ آسمان صاف بے ابر ہو دیکھنے میں تمہیں کوئی مزاحمت اور بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ بخاری و مسلم میں ہی جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا، تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ پس اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے کی نماز یعنی صبح کی فجر کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز میں کسی طرح کی سستی نہ کرو، یعنی دیگر دوسری نمازوں کے ساتھ ساتھ ان کی بالخصوص پابندی کرو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے انہی دونوں متبرک کتابوں میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 جنتیں سونے کی ہیں، وہاں کے برتن، بھانڈے اور ہر چیز سونے کی ہے، اور 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن، بھانڈے اور ہر چیز چاندی ہی کی ہے۔ ان جنتیوں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے درمیان سوائے کبریائی کے چادروں کے اور کچھ آڑ نہیں، یہ جنت عدن کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائیں گے کہ کچھ چاہتے ہو کہ بڑھا دوں؟ وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے چہرے سفید نورانی کر دیے، ہمیں جنت میں پہنچا دیا، جہنم سے بچا لیا، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسی وقت حجاب ہٹا دیے جائیں گے اور ان اہل جنت کی نگاہیں جمال باری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے سے منور ہوں گی۔ اس میں انہیں جو سرور و لذت یعنی مزہ حاصل ہوگا وہ کسی چیز میں حاصل نہ ہوگی۔ سب سے زیادہ محبوب انہیں دیدار باری تعالیٰ ہوگا۔ اسی کو اس آیت میں لفظ زیادتن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی احسان کرنے والوں کو جنت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ صحیح مسلم کی جابر رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر قیامت کے میدان میں ہنستے ہوئے تجلی فرمائیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ ایماندار قیامت کے عرصات یعنی مختلف مرحلوں میں اور جنتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کے دیدار سے مشرف کیے جائیں گے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر اس قسم کی تمام حدیثیں اور روایتیں اور ان کی سندیں اور ان کے مختلف الفاظ یہاں جمع کریں گے تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا۔ بہت ہی صحیح اور حسن حدیثیں بہت سی مسند اور سنن کی کتابوں میں مروی ہیں، جن میں کی اکثر ہماری اس تفسیر میں متفرق مقامات پر آ بھی گئی ہیں۔ اللہ ہم تمام کو اپنے بزرگ و برتر خوبصورت چہرے کے دیدار سے مشرف فرمائے۔ توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مسئلے میں یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار مؤمنوں کو قیامت کے دن نصیب ہونے میں صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین رحمۃ اللہ علیہم اور سلف امت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ ائمہ اسلام اور ہداۃ الانام رحمۃ اللہ علیہم سب اس پر متفق ہیں۔ جو لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا ہے نہ کہ اللہ کے چہرے کا دیدار، جیسے مجاہد اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہما سے تفسیر ابن جریر میں مروی ہے، ان کا قول حق سے دور اور سراسر تکلف سے معمور ہے۔ ان کے پاس اس آیت کا کیا جواب ہے جہاں بدکاروں کی نسبت اللہ نے فرمایا ہے
کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی ہرگز ہرگز بھی فاجر قیامت کے دن اپنے پروردگار سے پردے میں کر دیے جائیں گے، اللہ کو دیکھ نہ سکیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاجروں کے دیدار الہی سے محروم رہنے کا صاف مطلب یہی ہے کہ ابرار یعنی نیکوکار لوگ دیدار الہی سے سیراب کیے جائیں گے، اور متواتر احادیث سے ثابت ہو چکا ہے، اور اسی پر اس آیت کی روانی الفاظ صاف دلالت کرتی ہے کہ ایماندار دیدار باری یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے سے محفوظ ہوں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چہرے حسن و خوبی والے ہوں گے کیونکہ دیدار رب پر ان کی نگاہیں پڑتی ہوں گی، پھر بھلا یہ منور حسین کیوں نہ ہو۔ اور بہت سے منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، بد شکل ہو رہے ہوں گے، بے رونق اور اداس ہوں گے۔ انہیں یقین ہوگا کہ ہم پر اب کوئی ہلاکت اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، ابھی ہمیں جہنم میں جانے کا حکم ہوا۔ جیسے اور جگہ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی قیامت کے اس دن بعض چہرے گورے چٹے خوبصورت اور حسین ہوں گے اور بعض کالے منہ والے ہوں گے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ الی آخرہ، یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے خوف زدہ، دہشت زدہ اور ڈر والے، بد رونق اور ذلیل ہوں گے، جو عمل کرتے رہے، تکلیف اٹھاتے رہے، لیکن آج بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گھسے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، یعنی بعض منہ اس دن نعمتوں والے، خوش و خرم، چمکیلے، شاداں و فرحاں بھی ہوں گے، جو اپنے گزشتہ اعمال سے خوش ہوں گے اور بلند و بالا جنتوں میں اقامت رکھتے ہوں گے۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور یقین ہو جائے گا کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کی پھٹکی ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عالم نزع کا ذکر، یہاں پر موت کا اور سکرات کے عالم کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت حق پر ثابت قدم رکھے۔ آیت میں موجود لفظ کلا کو اگر یہاں ڈانٹ کے معنی میں لیا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ اے ابن آدم، تو جو میری خبروں یعنی میری باتوں کو جھٹلاتا ہے وہ درست نہیں، بلکہ ان کے مقدمات تو روز مرہ کھلم کھلا دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اس لفظ کو حقاً کے معنی میں لیں تو مطلب اور زیادہ ظاہر ہے، یعنی یہ بات یقینی ہے کہ جب تیری روح تیرے جسم سے نکلنے لگے اور تیرے نرخرے تک پہنچ جائے، تراقی جمع ہے ترقوت کی، ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جو سینے پر اور مونڈھوں کے درمیان میں ہیں، جسے ہانس کی ہڈی کہتے ہیں، جیسا اور جگہ اللہ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم سے صادقین تک فرمایا ہے۔
یعنی جب کہ روح حلق تک پہنچ جائے اور تم دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پس اگر تم حکم الہی کے ماتحت نہیں ہو اور اپنے قول میں سچے ہو تو اس روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ اس مقام میں اس حدیث پر بھی نظر ڈال لی جائے جو بصر بن جحاش کی روایت سے سورہ یاسین کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ تراقی جو جمع ہے ترقوتن، ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جو حلقوم کے قریب ہیں۔ اس وقت ہائی دہائی ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے، یعنی کسی طبیب وغیرہ کے ذریعے شفا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فرشتوں کا قول ہے۔ یعنی اس روح کو لے کر کون چڑھے گا، رحمت کے فرشتے یا عذاب کے؟ اور پنڈلی کے پنڈلی سے رگڑا کھانے کا ایک مطلب تو ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے یہ مروی ہے کہ دنیا اور آخرت اس پر جمع ہو جاتی ہے۔ دنیا کا آخری دن ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے، جس سے سختی پر سختی ہوتی ہے مگر جس پر رب رحیم کا رحم و کرم ہو۔ دوسرا مطلب عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے کہ ایک بہت بڑا امر دوسرے بہت بڑے امر سے مل جاتا ہے، بلا پر بلا آ جاتی ہے۔ تیسرا مطلب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے یہ مروی ہے کہ خود مرنے والے کی بے قراری اور شدت درد سے پاؤں پر پاؤں کا چڑھ جانا مراد ہے۔ پہلے تو یہ ان پاؤں پر چلتا پھرتا تھا، لیکن اب ان میں جان کہاں۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ کفن کے وقت پنڈلی سے پنڈلی کا مل جانا مراد ہے۔ چوتھا مطلب ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ دو کام دو طرف جمع ہو جاتے ہیں، ادھر تو لوگ اس کے جسم کو نہلا دھلا کر سپرد خاک کرنے کو تیار ہیں، ادھر فرشتے اس کی روح لے جانے میں مشغول ہیں۔ اگر نیک ہے تو عمدہ تیاری اور دھوم دھام کے ساتھ، اگر بد ہے تو نہایت برائی اور بدتر حالت کے ساتھ۔ اب لوٹنے اور قرار پانے کی جگہ، رہنے سہنے اور پہنچ جانے کی جگہ، کھنچ کر جانے اور چل کر پہنچنے کی جگہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ روح آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، پھر وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اسے زمین کی طرف پھیر لے جاؤ۔ میں نے ان سب کو اسی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹا کر لے جاؤں گا، اور پھر اسی سے انہیں دوبارہ نکالوں گا، جیسے کہ برا رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں آیا ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 کی تفسیر میں گزر چکا۔ یہی مضمون اور جگہ بیان ہوا ہے، یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں، جس میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ إِلَى آخر الآیہ۔ وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہیں، وہی تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پاس فرشتے بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے فوت کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی قصور نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے سچے مولا اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یقین مانو کہ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کافر انسان کا حال بیان ہو رہا ہے جو اپنے دل اور اپنے عقیدے سے حق کا جھٹلانے والا اور اپنے عمل سے حق سے روگردانی کرنے والا تھا، جس کا ظاہر و باطن برباد ہو چکا تھا اور کوئی بھلائی اس میں باقی نہیں رہی تھی۔ نہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی دل سے تصدیق کرتا تھا، نہ جسم سے عبادت الہی بجا لاتا تھا، یہاں تک کہ نماز کا بھی چور تھا۔ ہاں جھٹلانے اور منہ موڑنے میں بے باک تھا، اور اپنے اس ناکارہ عمل پر اتراتا اور پھولتا ہوا بے ہمتی اور بدعملی کے ساتھ اپنے والوں میں جا ملتا تھا، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، یعنی جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو خوب باتیں بناتے ہوئے، مزے کرتے ہوئے خوش خوش جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی یہ اپنے گھر والوں میں شادماں تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اسے لوٹنا ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ خیال محض غلط تھا، اس کے رب کی نگاہیں اس پر تھیں۔ پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دھمکاتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خرابی ہو تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر کے پھر اتراتا ہے، جیسے اور جگہ فرمایا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، یعنی قیامت کے دن کافر سے بطور ڈانٹ کے اور حقارت کے کہا جائے گا کہ لے اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت اور بزرگی والا تھا۔ نیز فرمان ہے کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کچھ کھا پی لو آخر تو بدکار گنہگار ہو۔ اور جگہ ہے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ،
جاؤ اے کافرو اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ ہے کہ ان تمام جگہوں میں یہ احکام بطور ڈانٹ ڈپٹ کے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ آیت اولا لک فاولا کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو فرمایا تھا، پھر قرآن میں بھی یہی الفاظ نازل ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی کے قریب قریب نسائی میں موجود ہے۔ ابن ابی حاتم میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے اس فرمان پر اس دشمن الہی ابو جہل نے کہا کہ تو مجھے دھمکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم تو اور تیرا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے والوں میں سب سے زیادہ ذی عزت میں ہوں۔ فرماتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی موت کے بعد زندہ نہ کیا جائے گا؟ اسے کوئی حکم اور کسی چیز کی ممانعت نہ کی جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ دنیا میں اسے حکم ممانعت اور آخرت میں اپنے اعمال کے بموجب جزا و سزا ضرور ملے گی۔ مقصود یہاں پر قیامت کا اثبات اور منکرین قیامت کا رد ہے۔ اسی لیے دلیل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان دراصل نطفے کی شکل میں بے جان و بے بنیاد تھا، پانی کا ایک ذلیل قطرہ تھا جو پیٹ سے رحم میں آیا، پھر خون کی پھٹکی بنی، پھر گوشت کا لوتھڑا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت دے کر روح پھونکی اور سالم اعضاء والا انسان بنا کر مرد یا عورت کی صورت میں پیدا کیا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ جس نے نطفے ضعیف کو ایسا صحیح القامت قوی انسان بنا دیا، وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اسے فنا کر کے پھر دوبارہ پیدا کر دے؟ یقیناً پہلی مرتبہ کا پیدا کرنے والا دوبارہ بنانے پر بہت زیادہ اور بطور اولا قادر ہے، یا کم از کم اتنا ہی جتنا پہلی مرتبہ تھا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ ہی ہر چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اور وہ اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے۔ اس آیت کے مطلب میں بھی دو قول ہیں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ مشہور ہے، جیسے کہ سورہ روم کی تفسیر میں اس کا بیان اور تقریر گزر چکی ہے، واللہ اعلم۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ القیامہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔